بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین علیہ السلام کے زہد کے بارے میں تاریخ بلازردی میں یہ نقل ہوا ہے کہ بہار الانوار میں بھی اسے ذکر کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ امیر المومنین علیہ السلام کی زمینداری سے 40,000 درہم آپ کی درآمد ہوئی، اور ان تمام اموال کو غریبوں میں، فقیروں میں، غریب غربا میں تقسیم کرنے کے بعد جب شام ہوئی تو اپنی تلوار فروخت کر کے گھر تشریف لائے۔ جب کسی نے سوال کیا، مولا تلوار کیوں فروخت کی؟ تو جواب میں فرمایا، اگر آج شام کا کھانا گھر پر ہوتا تو اپنی تلوار کو فروخت نہ کرتا۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کا زہد ہے۔ علی کی ذات ایک ایسی ہستی ہے کہ دشمن بھی ان کا مدح کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور دوست و دوست یعنی دشمن بھی۔ چنانچہ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ ایک دن معاویہ کے دربار میں حضرت علی علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو کہنے والے نے کہہ دیا کہ علی بخیل ترین انسان ہے۔ اس کے جواب میں معاویہ نے کہا، افسوس ہو تجھ پر، تم کیسے کہتے ہو کہ علی کنجوس اور بخیل ترین انسان ہے؟ علی کے ہاں اگر ایک کمرہ سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ہو اور ایک کمرہ بھوسا سے بھرا ہوا موجود ہو تو وہ پہلے سونا چاندی کو راہ خدا میں انفاق کرنے والے ہیں۔ علی وہ ہستی ہے کہ بیت المال کو اس کے مستحق افراد میں تقسیم کر کے اس جگہ کو جھاڑو دینے کے بعد وہ وہاں پر نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں، اور سونا اور چاندی سے مخاطب ہو کر فرمانے لگتے ہیں، میرے سوا کسی اور کو فریب دو، یا دنیا اور رہے۔ علی کے پاس سرزمین شام کے علاوہ پورے اسلامی ممالک کی طرف سے حکومت ہونے کے باوجود بھی اپنے لیے مال دنیا میں سے کوئی چیز باقی آپ نے نہیں رکھا۔ جب زہد اور تقوی والے آئینہ دیکھتے تھے تو یہی شعر پڑھتے تھے، اے خوبصورت چہرے والے، تم بہت جلد مرنے والے ہو، اور یہ حسین چہرے جو مٹی میں گل سڑنے والے ہیں، اے حسین چہرے والے، تم اس کی بہت حفاظت کیا کرتے تھے، اور نرم اور نازک جسموں کا کتنا خیال کیا کرتے تھے، کتنی جلدی مٹی کے اندر پوسیدہ ہو گئے، اور دنیا نے تجھے اپنے عزیزوں کی جدائی کے غم میں مبتلا کر دیا۔